صلوات محمد و آل ایک اور صلوات کا نذرانہ پیش کریں۔ مومنین سے معروضہ کرتا ہوں جو باہر موجود ہے اور کراچ میں موجود ہے، فرش اعضاء بچ چکی ہے، جس بی بی کی مجلس ہے یہی بی بی کے وسیلے میں ہماری بخشائش ہونے والی ہے۔ جگہ کافی ہے، اگر کوئی مجبوری یا مصلحت نہیں ہے تو اندر تشریف لا لے۔ ایک باواز بلند صلوات کا نذرانہ پیش کر۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الثقلين، محبوب رب المشرقين والمغربين، جد الحسن والحسين أبو القاسم محمد، وعلى أهل بيته طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لا كاذبون۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، بانیان مجلس، فہیم بھائی نے مجھے مختصر سا وقت دیا ہے، کوشش کروں گا مختصر سے وقفے میں بات کو مکمل کر کر زحمت کو تمام کروں۔ میں نے سورہ منافقون کی پہلی آیت کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے۔ منجو بھائی کی مجلس میں نے اس آیت کا آغاز کیا تھا، بس پہلی آیت کو ہی مکمل کرنا چاہوں گا کہ اس آیت میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے اپنے حبیب سفیر پروردگار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے میرے حبیب، کچھ لوگ آپ کی بس میں آ کر بیٹھتے ہیں، لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہیں، محمد رسول اللہ بھی کہتے ہیں۔ اے میرے حبیب، یہ جھوٹے ہیں، یہ منافق ہے۔ خدا گواہی دے رہا ہے کہ جو لوگ ہیں وہ جھوٹے ہیں، وہ منافق ہے۔ ان کے دل میں اپنے لفظوں میں کہو کہ اہل بیت سے کوئی محبت ہی نہیں ہے، علی سے کوئی محبت ہی نہیں ہے، یہ تو بس ظاہر دعویٰ کر رہے ہیں مال و دولت کے لیے۔ یہاں تک میں نے بیان کیا تھا، وہاں سے رخ کو میں نے بدل دیا تھا۔ بس اسی آیت کو مکمل کرتا ہوں، ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا، پالنے والے اس حبیب کو آپ کہہ رہے ہیں جو سارے کائنات کا علم رکھتے ہیں، اس حبیب کو آپ کہہ رہے ہیں یہ منافق ہے جس کے شاگرد کا نام شیر خدا علی مرتضیٰ ہے، جنہوں نے کہا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہیں، زمین سے زیادہ میں آسمان کے راستوں سے واقف ہوں۔ پالنے والے، آپ نے حبیب کو تو بتا دیا کہ منافق کون ہے اور مومن کون ہے۔ اے رسول خدا، ہمیں بھی بتا دیجئے، ہمارے پاس تو علم غیب نہیں ہے، ہم کیسے پہچانے کہ بز میں بیٹھنے والا مومن ہے یا منافق ہے؟ عجب نہیں، حبیب خدا جواب دیں گے، اے ذاکر،
کیا حدیبیہ یاد نہیں کہ جب میں نے کہا تھا کہ علی کی محبت، علی میزان ہے، علی کی محبت جس کے دل میں ہے وہ مومن ہے، جس کے دل میں بغض ہے وہ منافق ہے۔ بغض میں اگر سمجھ میں نہیں آیا تو علی کا نام چھیڑ کر دیکھ لو، جس کے چہرے کھل جائے سمجھ لینا مومن ہے، جس کے چہرے اتر جائے سمجھ لینا منافق ہے۔ اللہ نے اپنے رسول کو پیغام دے دیا، رسول خدا نے ہمیں پیغام دے دیا، اور پھر یہ جملہ بھی کہا میری امت تمام امتوں سے افضل ہے۔ میری امت، میرے ماننے والے، تمام نبیوں کی امت سے افضل ہے۔ اکثر آپ نے سنا ہے یہ جملہ، کہ آپ نے کبھی غور و فکر کیا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ آدم کی اپنی امت، موسیٰ کی اپنی امت، نوح پیغمبر کی اپنی امت، عیسیٰ کی اپنی امت، مگر اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں میری امت سب سے افضل ہے۔ اگر تاریخ میں دیکھیں کہ وہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اعلان غدیر کے بعد جو غدیری ہے، اگر اس کی وجہ سے محمد مصطفیٰ کی امت افضل ہے تو پرانی جو امتیں ہیں روز قیامت وہ سوال کر سکتی ہے کہ پالنے والے اس میں ہمارا کیا قصور تھا؟ اگر یہ اعلان ولایت ہمارے زمانے میں ہوتی تو ہم بھی تو اقرار کر لیتے۔ تو یہ پھر انصاف نہیں ہوا، یا پھر یوں کہیں گے کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں اس لیے ہم افضل ہے، تو پھر دیگر انبیاء ما سبق کی امت کو یہ سوال کرنے کا اختیار تھا کہ پروردگار ہمارے زمانے میں اگر آپ اہل بیت کو نازل کر دیتے ہم بھی تو محبت کر لیتے، پھر محمد مصطفیٰ کی امت افضل کیوں ہے؟ جب یہ بزرگ علماء سے سوال کیا تو ان کی تحقیق کے مطابق انہوں نے جواب دیا کہ عالم ارواح میں پروردگار نے ہر نبی سے قربانی کا جذبہ مانگا ہے، قربانی کا نذرانہ مانگا ہے۔ کسی نبی میں وہ جذبہ خدا نے نہیں پایا جو محمد مصطفیٰ کی امت میں پایا ہے۔ ابراہیم سے بھی جب سوال ہوا اپنے بیٹے کی قربانی کا، حضرت ابراہیم سے تیار تو ہو گئے، مگر ایک مقام آیا کہ آنکھوں پر پٹی باندھ لی اور اسماعیل کے پاؤں میں رسی باندھ دی۔ ارادہ تو تھا قربانی کا، مگر وہ جذبہ نہیں تھا کہ اپنے بیٹے کو مرتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ مگر کمال یہ تھا کہ محمد مصطفیٰ کی امت میں حسین وہ شخص ہے کہ جنہوں نے کہا کہ پالنے والے تیری بارگاہ میں ہر قربانی قبول کرتا ہوں، پیش کرتا ہوں، چاہے جوان بیٹے کی قربانی ہو یا کمسن شہزادے کی ہو۔ نہ مولا حسین کے آنکھوں پر پٹی ہے، نہ علی اکبر یا علی اصغر کے پاؤں پہ رسی ہے، تو خدا نے بھی کہہ دیا کہ یہ قربانی جو حسین نے دی ہے اس سے افضل ترین قربانی کسی امت نے نہیں دی۔ یہ جذبہ خدا کو اتنا پسند آیا کہ کہنا پڑا کہ محمد مصطفیٰ کی امت میں جو اہل بیت کا چاہنے والا ہے، جو حسین کو ماننے والا ہے، وہ آدم سے لے کر قاتم تک سب سے افضل کہلائے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ خدا آپ کی خلقت یوں ہی نہیں ہوئی ہے، اپنے مقام کو سمجھے، اپنے مرتبے کو سمجھے کہ خدا نے آپ کو کیا کیا امتیازوں سے نوازا ہے کہ دیگر انبیاء ان کی امت سے آپ کو افضل قرار دیا خدا نے۔ سبب مولا حسین۔ اور عزیزو،
بس ایک فکر دینا چاہتا ہوں اور آپ کی زحمت تمام. جبھی بھی کسی بادشاہ کو یا کسی کو ضرورت پڑتی ہے، وہ اگر کسی کو پیغام دے کر بلاتا ہے تو پھر اسے بھیجاتا نہیں ہے. کبھی گوشہ تنہائی میں سوچئے کہ جب مولا حسین کو ضرورت پڑی تو حبیب کو خط لکھا، اپنے چاہنے والوں کو خط لکھ کر کربلا میں مولا حسین نصرت کے لیے بلا رہے ہیں. اور کمال یہ ہے، دن گزرتے گزرتے جب شب عاشور آ گئی تو مولا حسین نے کیا عمل انجام دیا؟ چراغوں کو بجھا دیا اور اس کے بعد کہا جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے. بس یہ جملہ نہیں کہا بلکہ جنت میں ان کا مقام بھی بتایا، مرتبہ بھی بتایا. کہا تم میرے ساتھ رہو یا نہ رہو، کیونکہ تم نے میری نصرت کے لیے آ گئے ہو، تمہیں جنت ملے گی. جو جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے. مگر کمال ہے مولا حسین کے اصحاب کا. کہا مولا جتنے مرتبے چاہے اگر ہماری جان قربان کر دی جائے اس کے بعد بھی ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. یہ جملہ بتاتا ہے مولا حسین کا کہ میرے بابا کو ایسے صحابی نہیں ملے، میرے بھائی کو ایسے صحابی نہیں ملے، میرے نانا کو ایسے صحابی نہیں ملے. میں کہوں گا مولا حسین آپ سلمان فارسی کی بات کر رہے ہیں، مقداد کی بات کر رہے ہیں. عجب نہیں، حسین کا جملہ بتا رہا ہے یہ جان کے برابر بھی نہیں ہے، کیونکہ حسین کا جملہ ہے کہ مجھے جیسے صحابی ملے کسی کو ایسے صحابی نہیں ملے. اور کیا کہنے آپ کے، کیا کہنے آپ کے ناصران حسین اور عزادار حسین کا مزاج کتنا ملتا ہے. ناصران حسین اور عزادار حسین دونوں کا ایک ہی مزاج ہے کہ مولا اس فرش عزا پر ہم جنت کی لالچ میں نہیں آتے، نہ دوزخ کے خوف سے آتے ہیں. مولا یہ تو حق ہے آپ کا، اس پر سے ہماری جان و مال و عزت و آبرو کو بھی قربان کر دیں گے. مولا آپ کی محبت میں اپنے مقام و مرتبے کو پہچانے. بس دو جملے اور آپ کی زحمت تمام. ایک بھائی نے فرمائش کی تھی کہ سلیم ابن قیس ایک کتاب ہے جو شخص نے لکھی ہے. اکثر ذاکرین کو موقع نہیں ملتا جب بی بی فاطمہ کے مسائل پڑھے جاتے ہیں، تفصیلی مسائل، اس میں کئی نقطے ملیں گے. پڑھنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کیونکہ گریہ شروع ہوتا ہے تو تفصیل میں جانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. اگر آپ 2-4 منٹ دیں اور ایک صلوات کا نذرانہ پیش کر دیں تو میں اختتام پر پہنچ جاؤں گا. بی بی فاطمہ کی شہادت ہو یا مولا حسین کی شہادت ہو، اس کی بنیاد اور آغاز بغض علی ہے. بغض علی ہے. دو صحابی ملتے ہیں تاریخ میں، ایک جابر ابن عبداللہ انصاری، دوسرے صحابی ہے سلیم ابن قیس. یہ تاریخ کے وہ صحابی ہے جس نے رسول خدا کا دور دیکھا، مولا کائنات کا دور دیکھا، مولا حسن کا دور دیکھا، مولا حسین کا دور دیکھا، زین العابدین کا دور دیکھا، یہاں تک 5ویں امام تک یہ دونوں صحابی موجود تھے. اب ان کی ہستی کا اندازہ لگائیے. سلیم ابن قیس کتاب لکھتے ہیں، اس میں سے صرف 2 روایت بیان کرنا چاہوں گا. مولا کے چاہنے والوں میں سے ہے. بعد نبی سلمان فارسی علی کی بارگاہ میں آتے ہیں. مولا کائنات سوال کرتے ہیں، سلمان نبی کے گزرنے کے بعد جس شخص نے سب سے پہلے حاکم وقت کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی کیا تم اسے جانتے ہو؟ 90 سے زیادہ اس میں حدیثیں ہیں. ادباً گزارش موقع ملے زندگی میں ایک بار تو کتاب پڑھنی چاہیے. مولا سوال کریں، سلمان کیا تم نے اس شخص کو پہچانا ہے؟ تو سلمان فارسی نے کچھ نام بیان کیے. کہا مولا نے کہا نہیں جو سب سے پہلے شخص نے بیعت کی ہے. تو سلمان فارسی بیان کرتے ہیں، مولا وہ ضعیف العمر شخص تھا، بیعت کر کے جا رہا تھا مگر ایسا لگ رہا تھا اس کے چہرے سے
کہ رسول کے گزرنے کی اسے خوشی ہے اور بیعت کرنے کا اس کے کوئی افسوس نہیں ہے اور خوشی ہو رہی ہے. تو علی نے کہا سلمان وہ ابلیس تھا، سلمان وہ ابلیس تھا جس نے سب سے پہلے بیعت کی ہے. اور سلمان جانتے ہو وہ خوش کیوں تھا؟ میدان غدیر میں جب رسول خدا اعلان کر رہے تھے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے، اور دین مکمل ہو گیا، نعمتیں تمام ہو گئی، اس وقت ابلیس اور اس ابلیس کی ٹولی غدیر کے میدان میں موجود تھی. وہ مایوس ہو گئے تھے، وہ مایوس ہو گئے تھے کہ جو اللہ نے وعدہ کیا تھا نبی سے، نبی نے وہ پورا کر دیا ہے. اب امت محمدی گمراہ نہیں ہو سکتی، امت محمدی گمراہ نہیں ہو سکتی. سلمان جیسے ہی اس حاکم نے میرا حق چھینا ہے، یہ وہی ابلیس تھا، لوٹ کر چہرے پہ خوشی تھی کہ جو گمراہ نہیں ہو سکتے تھے اب میں انہیں گمراہ کر سکتا ہوں. اب سمجھ میں آیا کہ 1400 سال سے جو گمراہی مسلمانوں کے درمیان ہے یہ کیسے چل رہی ہے. عزیزو، یہ مولا نے بتا دیا تھا کہ جس کے ہاتھ پر ابلیس بیعت کر رہا ہو، چاہے وہ شریعت کا محافظ ہو سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے. عزیزو، مولا کائنات پر اتنے ظلم ہوئے ہیں، اور بی بی فاطمہ پر رسول خدا کی گزرنے کے بعد لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. پہلی مرتبہ جب علی کے گھر پہ ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا یا علی حاکم وقت بلا رہا ہے، اللہ کا خلیفہ بلا رہا ہے. علی نے کہا ابھی رسول کو گزرے ہوئے کچھ لمحہ بھی نہیں ہوا، تخت پہ بیٹھنے والا جھوٹ کہہ رہا ہے وہ خدا کا خلیفہ ہے. اس نے تو میرے ہاتھ پہ بیعت کی تھی کہ میں مولا ہوں اور وہ تخت پہ بیٹھا ہوا ہے. دوبارہ بھیجاتا ہے اور کہا جا کر کہو امیر المومنین بلا رہے ہیں. مولا کو آ کر شخص کہتا ہے مولا آپ کو دربار میں امیر المومنین بلا رہے ہیں. مولا نے کہا کتنا جھوٹ کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو امیر المومنین کہہ رہا ہے. یہی وہ شخص تھا جب رسول خدا نے مجھے کہا تھا یا علی آپ امیر المومنین ہے، تو اس شخص نے سوال کیا تھا یا رسول خدا یہ محبت میں کہہ رہے ہیں یا خدا کی جانب سے لقب دے رہے ہیں؟ وما ينطق عن الهوى کے مصداق سے سوال کر رہا ہے. تو رسول خدا نے کہا تھا میں اپنی طرف سے نہیں، یہ لقب خدا کی طرف سے دے رہا ہوں. اور علی نے کہا جا کر کہو وہ 7واں آدمی تھا جس نے مجھے سلام کیا تھا کہ السلام علیکہ یا امیر المومنین، میرا لقب بھی چرا کر امیر المومنین بن گیا. وہ جملہ مولا کائنات کا کہ مجھے جس طرح اونٹنی کرب کے عالم میں تڑپتی ہے، مسلمانوں نے مجھے اتنا ستایا ہے. اور وہ جملہ جو فاطمہ بی بی سے کہا تھا کہ فاطمہ بی بی نے سوال کیا یا علی میں نے سنا ہے کہ مسلمان آپ کو سلام نہیں کرتے بعد نبی. تو علی نے کہا فاطمہ بات اتنی ہوتی تو اور تھا، اب تو مسلمان میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے فاطمہ، حالات یہ ہو گئے ہیں. بعد نبی جب آگ لے کر در سیدہ پر کنفذ ملون آیا تھا، جب دستک نہیں دی گھر میں آ گیا کیونکہ بی بی نے کہا تھا کہ علی قرآن جمع کر رہے ہیں. جب دروازہ جلا تو ملون کنفذ لوگوں کو لے کر جلتا ہوا دروازے کو دھکا مارتا ہے. بی بی پر جلتا ہوا دروازہ گرا اور مسلمان اس دروازے سے گزر رہے ہیں. بی بی نے کہا فضا فضا علی کہاں ہے؟ فضا نے کہا بی بی علی کے گلے میں رسی ہے. بی بی ارے علی کا مقدر تو دیکھیے، مدینے میں ایک علی ہے گلے میں رسی ہے، کربلا میں ایک علی ہے
ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے، پاؤں میں بیڑیاں ہے، گلے میں خاردار طوق ہے، بے کجاوا اونٹوں پر یہاں پر بھی علی کو سوار کیا جا رہا۔ وہ موقع بھی آیا کہ جب مولا بی بی فاطمہ کے ساتھ دربار میں گئی ہے، 4 گھنٹے یہ فاطمہ کا مقدر ہے کہ دربار میں کھڑی رہی، اور یہ ثانی زہرا کا مقدر ہے کہ بعد 7 بر 72 گھنٹے زینب بی بی سکینہ کے ساتھ کھڑی آئے، ہاتھ پسے گردن بنے آئے، ملون کہہ رہے ہیں ہمیں سکینہ کو غلامی میں دے دیجئے۔ بی بی دربار سے لوٹ کے واپس آ گئی، زینب بی بی دیکھ رہی ہے کہ ماں خالی ہاتھ آئی ہے، سینے سے لگا لیا، کہا ہوگا میری بچی مسلمانوں کا دربار ہے، میری شہزادی، ارے جب تو دربار میں جائے گی یزید سوال کرے گا اس میں زینب کہاں ہے، آج زینب، اور زینب بی بی کنیزوں کے جرمٹ میں پیچھے تیری ہوگی۔ وہ موقع بھی آیا کہ اب بی بی فاطمہ رات کی تاریکی میں لوگوں کے گھروں پر دستک دیتی ہے، مہاجر اور انصار کے گھر پہ جاتی ہے، پھسلی ٹوٹی ہوئی ہے، پہلو پر ہاتھ ہے، سوال کرتی جاتی، ارے تمہیں کیا ہو گیا؟ میرے بابا نے کیا علی کو ولی نہیں بنایا تھا؟ علی کو تنہا چھوڑ دیا، مگر کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ وہ وقت بھی آ گیا، اب فاطمہ بی بی سمجھ گئی کہ جانے کا وقت قریب ہے، کہا اپنی کنیز سے میں اپنے حجرے میں جا رہی ہوں اور میں قرآن کی تلاوت کر رہی ہوں، ارے جب قرآن کی تلاوت بند ہو جائے تو سمجھ لینا فاطمہ گزر گئی ہے۔ مگر ایک سوال کیا، دیکھو اگر حسین جب گھر میں آئے پہلے کھانا کھلا دینا، پانی پلا دینا، پھر کہنا کہ اماں اس دنیا سے گزر گئی ہے، ارے بی بی کتنا خیال ہے حسین کا، کیا عالم ہوا ہوگا؟ ارے کربلا میں 3 دن کے بھوکے پیاسے حسین کے گلے پر خنجر چلا، 2 جملے اور مصائب تمام۔ ارے وہ موقع بھی آیا کہ تاریخ میں آپ نے دیکھا ہے کہ 2 ایسی ہستیاں ہیں جو غسل و کفن دیتے وقت بہت گریہ کیا۔ ارے ایک زندان میں سید سجاد، ارے سکینہ بی بی ہے، اور بی بی زینب پوچھتی ہے سید سجاد کیا پیرہن کو اتار دیا جائے یا اسی کے ساتھ غسل دے دیا جائے؟ ارے جب پیرہن کو الگ کرتے ہیں جسد سے گوشت کے ٹکڑے سکینہ بی بی کے باہر آتے ہیں، اور ایک علی ہے جب فاطمہ بی بی کو غسل دے رہے ہیں، آخری جملہ غسل دیتے دیتے علی آہو بکا کرنے لگے، پوچھا ارے ماجرا کیا ہے؟ کہا فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے، ارے بازو پر ارے درے کے نشان، ارے فاطمہ نے مجھے نہیں بتایا، میرا یا علی یہ فاطمہ کا مقدر، یا علی ثانی زہرا کا مقدر، کربلا سے کوفے سے شام، ارے تازی آنوں کی، ارے بارش ہو رہی ہے، چادر کا سوال کر رہی ہے، ارے صدقے کی لقمے پہ گیا۔